شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناف میں چکوترے کا رس ڈالنے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ جن کو سانس کا مسئلہ ہو وہ لسوڑے کھایا کریں۔ گھٹنوں میں درد کا مسئلہ ہو تو گیندے کا تیل لگایا کرو۔ کمر میں درد کا مسئلہ ہو تو ارکے گلاب کمر پر لگا کر سویا کرو۔ منہ کے جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھایا کرو۔ کلائی میں درد ہو تو نیم کے پتے کلائی پر باندھنے سے سویا کرو۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا خربوزہ کھا لیا کرو۔ بلڈ پریشر لو ہو رہا ہو تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر بدن کے کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو تو ایلو ویرا کا پانی لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدن پر گرمی کے دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھانے سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھ رہا ہو تو گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیا کرو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے دل کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب بھی جوتا خریدیں تو ہمیشہ شام کے وقت خریدیں۔ اس وقت پیر اپنی اصلی حالت میں ہوتے ہیں جس سے ناپ پورا ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اگر زکام ہو تو زکام کی دوا نہیں کھانی چاہیے، اس سے کینسر کی بیماری جنم لیتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیز کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ پیلے رنگ کی تیز لائٹ کو دیکھنے سے آنکھوں کی نظر کم ہوتی ہے۔ صبح سو کر جب اٹھیں تو ناک کو پکڑ کر پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ برف کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ پانی گرم کر کے نہانے سے بدن پر برس کے دانے نکل آتے ہیں۔ روئی کو پیٹرول میں ڈبو کر آئینہ صاف کرنے سے آئینہ فوراً صاف ہو جاتا ہے۔ گھر میں چونٹیاں بہت زیادہ ہوں تو چونٹی والی جگہ پر سوکھا آٹا ڈال دیں، چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ ریشمی کپڑوں کو دھوتے وقت ابلے ہوئے آلو والا پانی استعمال کرنے سے کپڑے محفوظ رہتے ہیں۔ کمرے میں کلونجی جلانے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ پانی نیم گرم کر کے پینے سے دماغی تھکن دور رہتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد چند پتے دھنیا چبانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ شوربے والا سالن کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ ہری سبزیاں زیادہ کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ صبح کے وقت 1 گلاس پانی کا استعمال آپ کو پورا دن چاقو چوبند رکھتا ہے۔ آم اور کھجور کا ملک شیک بنا کر پینے سے انسان کو جسمانی طاقت ملتی ہے۔ آٹا گوندتے وقت اگر اس میں 2 چمچ گھی ڈال دیے جائیں تو روٹی نرم بنتی ہے۔ روکھے پیچان بالوں کے لیے ہفتے میں 2 دفعہ اپنے بالوں میں تیل لگائیں۔ اگر بال بہت روکھے لگیں تو ان پر تھوڑا سا دودھ چھڑک کر کنگھی کریں، بال نرم ہو جائیں گے۔ 1 انڈا، 1 چائے کا چمچ زیتون، ناریل یا سرسوں کا تیل اور 1 یا 2 چمچ دہی مکس کر کے کم از کم مہینے میں 1 بار اپنے بالوں میں آدھے گھنٹے کے لیے لگائیں اور پھر شیمپو کر لیں۔ جلد کے نکھار کے لیے ایک لیموں میں 2 چھوٹے سوراخ کر کے اس میں مصری کے ٹکڑے بھر لیں اور سلور فوائل میں لپیٹ لیں۔ فوائل میں لپٹے لیموں کو تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے چولہے کی آنچ پر رکھیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد استعمال کے وقت اس کے چند قطرے منہ پر لگائیں اور 1 منٹ بعد منہ دھو لیں۔ گیلی روئی سے صاف کر لیں، چند ہی روز میں چہرہ نکھر جائے گا۔ الٹیاں اور متلی روکنے کے لیے صبح املی کا گاڑھا رس 1 ٹیبل اسپون پی کر رس سادہ پانی میں بنا ہوا ہو، اس سے پورا دن گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ ابلے انڈوں کا حیرت انگیز فائدہ۔ انڈے ابالنے کے بعد ان کا پانی پھینکنے کی بجائے گھر میں رکھے گملوں میں ڈال دیں، حیرت انگیز طور پر پودوں کی نشوونما میں اضافہ ہوگا۔ چنوں کو مزیدار بنانے کا طریقہ: چنوں کو رات کو گرم پانی کے ساتھ بھگو دیں، صبح وہ پانی نکال کر دوسرا گرم پانی ڈال دیں اور ساتھ تھوڑی سی مسور کی دال ڈال کر ابالنے رکھ دیں۔ لکڑی کے چمچ کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہلاتے رہیں۔ جب چنے پھٹنے لگیں تو 1 چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ڈال دیں۔ اس کے ساتھ چنے بہت ہی زیادہ اچھے بنیں گے۔ سانس کی بیماری کے لیے 1 سیب میں 4 لونگ دبا کر باہر اوس میں رکھ دیں اور کپڑے سے ڈھک دیں۔ صبح اٹھا کر نہار منہ یہ سیب کھا لیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد پکا ہوا ناریل لے کر اس کے اندر اسب گول کی پھوسی بھر لیں۔ اس کے بعد آٹے کو روٹی بیل کر پورے ناریل پر لپیٹ دیں اور لوہے کی کڑاہی میں خوب سارا تیل ڈال کر ناریل اس میں ڈال کر بادامی فرائی کر لیں۔ پھر اسے تیل سے نکال کر ٹھنڈا کر لیں اور لوہے کی ہتھوڑی سے خوب کوٹ کر باریک چورا کر لیں۔
پر روز صبح پانی کے ہمراہ ایک کھانے کا چمچ کھائیں. جوڑوں کا درد چند ہی روز میں کم ہو جائے گا اور بتدریج ختم بھی ہو جائے گا. مسوڑوں سے خون روکنے کا آسان حل. مسوڑے کمزور ہوں تو دانتوں میں درد کے علاوہ منہ سے بدبو آتی ہے. ایک پیالی پانی میں ایک چائے کا چمچ کلونجی اور ایک ٹیبل سپون شہد ڈال کر پکا لیں. پھر چھان کر صبح شام خوب اچھی طرح سے مسوڑوں میں گھما گھما کر کلیاں کریں. بہت فائدہ ہوگا. بچوں کا وزن کم ہو تو بچے کو سیب کھلائیں. سیب چھیل کر اس کے چکور ٹکڑے کر کے اسے پانی کی بھاپ میں گلا کر لیں اور شہد ملا کر بچوں کو کھلائیں. بہت طاقت آئے گی. بال گرنے کی وجوہات: ذہنی دباؤ کا ہونا، مکمل خوراک نہ لینا، جنسیاتی بال گرنا، بالوں کو رنگنا. ادرک کے فوائد: بادی کو دور کرتا ہے، فالج، جوڑوں کا درد اور بلغمی کھانسی، لکوہ دمہ میں مفید ہے. زکام، موٹاپا اور جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے. ادرک کا رس نیم گرم کر کے کان میں ڈالیں تو کان کا درد ختم ہو جاتا ہے. ادرک کا مربع پیٹ درد کو ختم کرتا ہے، سردی کی شدت کو بھی کم کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو مجھے ان 6 کاموں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جب بات کرو تو جھوٹ مت بولو، وعدہ کرو تو خلاف ورزی مت کرو. جب کسی کو امین بنایا جائے تو اس کی امانت میں خیانت مت کرو. اپنی نگاہ کو ہمیشہ جھکا کر رکھو. اپنا کردار کو ہمیشہ پاک، صاف اور پاکیزہ رکھو. اپنے ہاتھ کو ہمیشہ ہی اپنے کنٹرول میں رکھو. تو اب دوستو چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی جانب. میری رنگت بہت کالی تھی اور کوئی شادی کے لیے تیار نہیں تھا. ایک دن میری بہن اپنے خوبصورت دیور کے لیے میرا رشتہ مانگنے آئی اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. لیکن شادی کی رات ہی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا. میں بدصورت ہوں. میں ایک کپڑے کی کمپنی میں سوٹ ڈیزائن کرنے لگی تو وہاں کے مالک کو میں پسند آ گئی. اس نے مجھے شادی کے لیے راضی کیا. میں بہت خوش تھی. لیکن شادی کی رات میرے جسم سے جان نکل گئی. جب میری نظر شوہر پر پڑی تو سانولی رنگت کو بدقسمتی کی علامت کہا جاتا ہے. لیکن میں نے اپنی بدصورتی کو ایسے حسن سے نکھارا تھا کہ اب لوگ مجھے دیکھنے اور بات کرنے کے مطمئن رہتے. کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ میں نے کیسے خود کو حسین بنایا؟ ہم 3 بہنیں تھیں. ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا. نادیہ اور کافیہ میری بڑی بہنیں بے حد حسین اور خوبصورت تھی. لیکن میں سانولی رنگت اور قبول صورت لڑکی تھی. لیکن میں گھرداری اور باقی کاموں میں بہت طاقت تھی. میری دونوں بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی جبکہ چھوٹی ہونے کے سبب میں ابھی غیر شادی شدہ تھی. ابھی میری بیوہ ماں کو میری شادی کی فکر کھائی جاتی تھی. وہ نادیہ اور کافیہ سے کہتی رہتی کہ تم لوگ اب چھوٹی کی فکر کرو تاکہ میرے سر سے بوجھ اترے. نہ جانے کم شکل صورت اور سانولی رنگت کی لڑکیاں ماں باپ کو بوجھ کیوں لگتی ہیں. ایک روز نادیہ نے ماں کو خوشخبری سنائی. رشتے کے ایک دور کے دیور نے اس کے ذمہ یہ فریضہ لگایا ہے کہ اپنے خاندان سے کوئی لڑکی اس کے لیے تلاش کرے. نادیہ نے غفار کے سامنے میرا ذکر کیا تھا اور یہ بھی کہا کہ تم امی کے گھر چل کر ایک نظر میری بہن کو دیکھ لو. لیکن غفار نے جھجکتے ہوئے کہا کہ مجھے لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں. وہ امی دیکھ لیں گی. آپ کی بہن آپ کے ہی جیسی ہوگی اور آپ کی تو اپنی مثال آپ ہیں. غفار نے نادیہ کے حسین روپ کو دیکھتے ہوئے کہا. نادیہ نے بھی اتراتے ہوئے کہا ہاں میرے جیسی ہے. نادیہ نے کہا تو غفار مسکراتے ہوئے بولا کہ پھر تو ٹھیک ہے بھابھی، مجھے آپ جیسے ہی شریک حیات چاہیے تھی. نادیہ کی میرے جیسے کہنے سے مراد عادات اور اعتبار اور سلیقہ شعوری تھا، جبکہ غفار کا مطلب صورت اور شکل سے تھا. اور صورت شکل میں تو نادیہ محض خوبصورت نہیں بلکہ لاکھوں میں ایک تھی. بس وہ سمجھا جیسی نادیہ حسین ہے اس کی بہن آمنہ بھی ویسی ہوگی. غفار نادیہ کے رشتے میں اس کا دیور لگتا تھا. اگر حقیقی دیور ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ میں دکھنے میں کیسی ہوں. خیر غفار کے ہاں خود لڑکی دیکھنے کا رواج نہیں تھا، مائیں ہی لڑکی دیکھتی تھی اور پسند بھی کرتی تھی. سو غفار کی ماں نادیہ کے ساتھ میرے والدہ کے گھر آ گئی اور مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا. کچھ لڑکوں کی مائیں لڑکی کا انتخاب کرتے وقت سمجھداری کا ثبوت دیتی ہیں، صرف خوبصورتی نہیں دیکھتی. جس کو بہو بنانا ہو اس میں وہ اور بھی 100 گن دیکھتی ہیں. جب غفار کی والدہ نے مجھ سے بات کی تو غفار کی امی کو مجھ میں طریقہ، تمیز اور اچھا اخلاق، غرض اور بھی گن نظر آئے تھے. سو انہوں نے ہاں کہہ دی. بیٹے کو بھی خوشخبری سنا دی کہ مجھے نادیہ کی بہن پسند آئی ہے. اپنی ماں کے منہ سے میری تعریف سن کر وہ بھی بہت خوش ہوا تھا کہ اس کی شادی نادیہ بھابھی کی بہن سے ہو رہی ہے. نادیہ کی مثال زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی. وہ حسین ہونے کے ساتھ اچھا جہیز لے کر آئی تھی کیونکہ اس کے والد نے کافی روپیہ اور جائیداد چھوڑی تھی.
سسرال میں اس کی بہت عزت تھی۔ حسن اور دولت بہت سے عیب چھپا دیتے ہیں۔ بے شک دولت مند لڑکی سلیقہ شار نہ ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن سلیقہ شار بھی تھی، سادگی پسند بھی تھی اور اچھا خاصا جہیز وغیرہ بھی ساتھ لائی تھی۔ تو اس کی مثالی کامیابی ازدواجی زندگی سے متاثر ہو کر ہی غفار کی ماں نے مجھے بہو بنانے کا سوچا تھا۔ معلوم نہ تھا کہ نادیہ اور کافیہ جہاں خوبصورت ہیں، وہاں ان کی چھوٹی بہن آمنہ معمولی شکل و صورت اور سانولے رنگ کی ہے۔ میں کسی طور بھی اپنی بہنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، البتہ سیرت میں تو میں اپنی بہنوں سے بھی کہیں زیادہ بہتر تھی۔ بہرحال 2-4 بار کے آنے جانے سے غفار کی والدہ کو تسلی ہو گئی کہ اس نے ٹھیک لڑکی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ انہیں میرے پکے ہوئے کھانے اور سلیقہ اور دھیما لہجہ بے حد پسند تھا۔ کچھ دنوں بعد شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہوئی۔ غفار بہت زیادہ خوبصورت اور سمارٹ تو نہ تھے، لیکن اچھے پیارے سے تھے، اچھا پہن اوڑھ کر نمایاں سے لگتے تھے۔ مگر شادی کی رات جو خوشیوں کی رات ہوتی ہے، سو میں نے بھی اس رات کے بارے میں سپنے دیکھ رکھے تھے۔ میری ساس شادی سے پہلے ہمارے گھر آتی تو غفار کی باتیں کرتی، کہتی کہ غفار کی جلد بازی کی وجہ سے مجھے شادی اتنی جلدی کرنی پڑ رہی ہے۔ کہتا کہ اب اکیلے دل نہیں لگتا۔ ایسی باتیں سن کر شرم سے میری رنگت گلنار ہو جاتی تھی۔ غفار مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، یہ خیال ہی عورت کو دلی سرشار کر دیتا ہے کہ وہ شوہر کی محبت ہے۔ اس لیے آج کے حوالے میرے دل میں بھی بہت سے ارمان تھے، مگر میرے اب سارے سپنے چکنا چور ہو گئے تھے۔ غفار نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی پہلا سوال کیا، کیا تم بھابی نادیہ کی بہن ہو؟ تم ان کے جیسی تو نہیں؟ غفار کے سوال پر میں متحیر ہوئی۔ وہ مجھ سے کیسا سوال کر رہے تھے؟ مجھے تو لگا تھا گھونگھٹ اٹھاتے ہی وہ میری تعریف کریں گے۔ میں نافہمی سے بولی، میں سمجھی نہیں۔ میں نے سوالے نظروں سے دولہے کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ مجھے حیرت اور بے یقینی سے دیکھ کر بولے، ارے وہ تو بہت خوبصورت ہے، ان کی رنگت سرخ و سفید اور تم تو ان کا الٹ ہو۔ کیا بہنوں کی شکل و صورت میں اتنا تضاد بھی ہوتا ہے؟ مجھے لگا ان کے لہجے میں طنز ہو۔ غفار کے اس سوال سے میرے نازک دل کو دھچکا لگا تھا، لیکن میں چونکہ بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھی اس لیے ضبط کر گئی۔ مگر غفار نے ایک دن کی دلہن کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ مجھ سے کہنے لگا، پتہ نہیں میری ماں کو مجھ سے کیا دشمنی تھی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے لیے ایسی بیوی منتخب کریں گی۔ انہوں نے مجھے تمہارے رنگ روپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میری ماں تو کہتی تھی کہ وہ نادیہ جیسی ہے، تم تو کالا سایہ لگ رہی ہو، گہرے کالے رنگ کا سایہ تو تیز دھوپ میں دکھتا ہے۔ غفار کا ایک ایک جملہ مجھے تمہاری بہن کے تمہارے لیے میرے دل پر کسی نشتر کی طرح سے لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، بچہ تعریف اور اپنی ماں کے کہنے پر تسلی ہو گئے۔ میں نے تو تصویر بھی نہیں مانگی تھی، میں نے بڑا برا کیا تھا خود پر۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرا تمہارا گزارا مشکل ہے۔ گویا کہ پہلی نظر دیکھ کر ہی اس نے اپنی شریک حیات کو رد کر دیا، بلکہ مجھ پر الفاظ کے پتھروں کی برسات گر دی۔ میں تو یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے، پریشان گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے میں جو خواب دیکھ رہی تھی سارے کانچ کے ٹکڑے ثابت ہوئے تھے، ایسے ٹوٹ کر بکھرے کہ ان کے ٹکڑے بھی ملنا مشکل ہو گئے۔ ضبط کی 1000 کوششوں کے باوجود آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے اور سارے خواب قطرہ قطرہ اشکوں کی شکل میں ٹپکنے لگے تھے۔ میں خاموشی سے یہ خزانہ لٹا رہی تھی اور غفار کی زبان کسی زہریلے ناک کی طرح اپنا کام کر رہی تھی۔ کبھی میری صورت کے نئے نقشے پر تنقید کہ تمہارا نام بھی موٹا اور بتا ہے، اور اس کی یہ رنگت، اس کا حقارت برا لہجہ میں کس دل سے سن رہی تھی میں جانتی تھی۔ وہ کبھی میری صورت پر فکرے کستا تو کبھی میری رنگت پر طنز کے تیر مارتا کہ میری روح تک کو زخمی کر رہا تھا۔ تبھی میرا صبر جواب دے گیا اور میں پھٹ پڑی۔ میں کہنے لگی، بس کر دیں، میں جیسی بھی ہوں، میں زبردستی آپ کی زندگی میں نہیں آئی۔ میری بات سن کر ان کی چلتی زبان کو بریک لگی۔ بجائے میری دل جوئی کرنے کے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور میں ساری رات ارمانوں کی نہیں بلکہ کانٹوں بھری سیج پر تنہا بیٹھی سسکتی رہی۔ بغیر کسی قصور اور گناہ کے میں ذہنی اذیت کی سولی پر چڑھائی گئی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ کمرے میں واپس آ گیا تاکہ کسی کے جاگ جانے سے قبل اپنی دلہن کے پاس موجود ہو، کوئی اسے غلط نہ سمجھ لے۔ دوسرے دن ولیمہ تھا اور وہ سب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا جیسے رات کو کچھ ہوا بھی نہ ہو۔ میں سوچتی رہ گئی کہ مرد اتنے ظالم اور شفاق بھی ہوتے ہیں کیا؟ میری زندگی تباہ کر کے میرے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر وہ کس طرح چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے ہے اور سب سے ہنس ہنس کر مل رہا ہے۔ 1 مہینہ یوں ہی خاموشی سے گزر گیا۔ وہ جب بھی دیکھتا نفرت سے رخ بدل لیتا، 2 گھڑی بات بھی کرتا تو دل خاک کر کے رکھ دیتا۔ وہ ہر وقت نادیہ کے حسن کے قصیدے بھی سناتا اور ٹھنڈی آہیں بھرتا اور کہتا،
کاش کہ تم بھی اپنی بہن جیسی ہوتی، تو پھر میں تمہیں بتاتا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ بھلا تجھ جیسی شکل والی کے پاس تو بیٹھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ وہ جب بھی بات ایسی کرتا ایسے ہی گلی کٹی سناتا۔ میں بہت ہی بہادر لڑکی تھی۔ میں نے ہر طرح سے حالات کا مقابلہ بڑی سمجھداری سے کرنے کی ٹھان لی، لیکن ساس نے محسوس کر لیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم دونوں کھینچے کھینچے کیوں رہتی ہو؟ میں طنزیہ مسکرا کر بولی، یہ سوال آپ اپنے بیٹے غفار سے پوچھ لیں۔ ماں کا شک یقین میں بدل گیا۔ شام کو جب غفار گھر آیا، ماں نے اپنے کمرے میں بلا کر اسے پوچھا کہ تم کچھ اکھڑے سے رہتی ہو، بیوی کے ساتھ بھی تمہارا رویہ پھیکا پھیکا سا ہے، کیا بات ہے غفار؟ کیا آمنہ نے کچھ کہہ دیا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے سمجھا دوں گی۔ امی وہ ہرگز مجھے قبول نہیں، آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، سارے جہاں میں میرے لیے آپ کو یہی ایک لڑکی ملی تھی، اپنے اکلوتے بیٹے کے آنگن میں اتارنے کے لیے میرے لیے یہی چاند چہرہ رہ گیا تھا۔ اگر کوئی اس سے بھی زیادہ حبشی شکل مل جاتی تو کیا اس کو بھی تم بہو بنا لیتی؟ آپ کی پسند کو میں اس قدر گیا گزرا نہیں سمجھتا تھا۔ امی میں نے آپ پر بھروسہ کیا تھا، میرا اعتماد مجھے لے ڈوبا، کم از کم اس کی رنگت پر تو غور کر لیا ہوتا نا۔ اور آپ نے مجھے یہ کیوں کہا کہ وہ نادیہ جیسی ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ وہ بھابھی جیسی حسین شکل ہوگی۔ وہ چلا کر بات کر رہا تھا اور میں باہر کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میری ساس نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا غفار؟ کیا ہوا ہے آمنہ کو؟ اس کی والدہ نے سخت لہجے سے پوچھا، پھر پیار سے سمجھانے لگی اور کہنے لگی، اتنی اچھی تو ہے وہ، آج کل کے دور میں اتنی سلیقہ مند لڑکی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی بیٹے، یہ ایسی لڑکی ہے کہ تمہارے گھر کو جنت بنائے گی۔ لیکن غفار ہتھے سے اکھڑ گیا اور کہنے لگا، مجھ کو نہیں چاہیے ایسی جنت۔ اس کی امی نے کہا، پر تم اسے کیوں ٹھکرا رہی ہو؟ آخر اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ اس کی والدہ کو شاید مجھ پر ترس آیا تھا، لیکن غفار تو کچھ سننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کہنے لگا، میرا قصور کیا ہے امی؟ میں تو نادیہ بھابھی کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا، مجھ کو کیا خبر تھی کہ ان کی سگی بہن اتنی گئی گزری ہوگی۔ میں اس کالی کلوٹی کے ساتھ کیسے گزارا کروں؟ اسے دیکھ کر ہی میرا دل خوش نہیں ہوتا تو میں کیسے اس کے ساتھ رہوں؟ اس میں تو نادیہ بھابھی کی ایک بھی ادا نہیں، تو عجیب ہی ہے کہ اس کو میں نہیں رکھ سکتا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ غفار کے لہجے میں تکبر تھا۔ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر غفار کی ماں سکتے میں آ گئی۔ خبردار، جو تم نے طلاق کا نام بھی لیا، ہمارے خاندان میں آج تک ایسا نہیں ہوا، جس سے شادی ہو گئی اسی سے نباہ کیا، تم کو بھی اپنے خاندان کے رواجوں کی حفاظت کرنا ہوگی۔ ماں کا حتمی فیصلہ سن کر وہ بھی غصے سے غرا کر بولا، ٹھیک ہے امی، اگر ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی تو نہ لو، خود سنبھالیے اپنی اس بہو کو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، آپ کو اپنی اس خوبصورت بہو کے ساتھ رہیں۔ یہ کہہ کر غفار اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب اس نے گھر چھوڑ جانے کی دھمکی دی تو ماں پریشان ہو گئے۔ بہت عرصے قبل وہ بیوہ ہو گئی تھی، اپنی زندگی اسی بیٹی کے سہارے کاٹ رہی تھی، دوسری شادی کا بھی نہیں سوچا، وہ تو خاموش رہ گئے۔ سوائے دعا کے کیا چارہ تھا کہ خدا غفار کو ہدایت دے، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کرے۔ غفار نے آمنہ سے دوری قائم رکھی تھی۔ ساس ہر وقت آمنہ کو سمجھاتی کہ بیٹی تم صبر کرو، اللہ خود تمہاری زندگی میں بہتری پیدا کرے گا، تم بس غفار کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرو، آخر کو وہ ایک دن تمہارا ہی ہو جائے گا۔ میں نے ساس کی بات مان لی، میں شوہر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، ساس کی بھی میں خدمت کرتی، ایک بیٹی کی طرح ان کا خیال رکھتی، لیکن غفار کا پتھر دل پھر بھی نہیں جیت سکی، اس کو خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکی۔ غفار کی بے رخی اٹل تھی۔ ایک دن کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، غفار ان کے ساتھ بیٹھا تھا، کہا چائے بنا کر مہمانوں کو دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، میں نے مہمانوں کے سامنے کیک، سموسے اور چائے وغیرہ رکھے۔ جب غفار کے سامنے پلیٹ رکھی تو اس نے اٹھا کر پرے پھینک دی، کہا کہ یہ صاف نہیں ہے، حالانکہ پلیٹ بالکل صاف تھی، صرف میری اہانت سب کے سامنے کرنا چاہتا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ شرمندگی کے مارے میری آنکھوں سے آنسو گر گئے اور میں اپنے کمرے میں آگے، آج تو آنکھوں سے نہ تھمنے والی جھڑی لگ گئی تھی۔ میرے آنسو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، تکیے کو ہم راز بناتے ہوئے سارے آنسو اس کے سپرد کیے تھی۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر نیند نے آ کر اس کو اس اذیت سے نجات دلائی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد غفار بھی گھر سے چلا گیا اور ساری رات واپس نہ آیا۔ غفار کی ماں اس کے رویے سے تنگ آ کر بیمار رہنے لگی۔ جب بیٹے کو سمجھاتی تو وہ الجھ پڑتا، کہتا زیادہ تنگ کرو گی اماں تو میں اسے طلاق دے کر چلتا کروں گا، یہ میری شرافت ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ماں بیٹے کو سمجھاتی کہ بیٹا دل کی آنکھیں کھول کر دیکھو، ہیرا ہے یہ ہیرا، اور ہیرے کی قدر کرنا سیکھو، تم کیوں عارضی چمک اور دمک والی چیزوں کی طرف بھاگتے ہو؟
غفار ماں کو ہی جھڑک دیتا تو وہ خود کو 2 زندگیوں کی بربادی کا مجرم سمجھنے لگی۔ اسی طرح اذیت سہتے ہوئے 8 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس دوران میں میکے میں بہت ہی کم آئی تھی۔ ایک دن میری بہن نادی آئی، اس نے مجھے افسردہ اور بجھا ہوا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے آمنہ، کیا تم یہاں پر خوش نہیں ہو؟ میں بولی میں تو خوش ہوں آپا، مگر غفار خوش نہیں، کیا وہ تم سے برا سلوک کرتے ہیں؟ نادی کے سوال پر میں اپنے آنسو ضبط کر کے کہا برا سلوک تو نہیں کرتے، پر وہ جو سلوک کر رہے ہیں وہ اچھا بھی نہیں۔ اتنی بات دکھی دل نے کہی ہی تھی کہ یہ باتیں غفار نے سن لی۔ نادیہ کے ہوتے ہوئے تو وہ مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ سخت فیصلہ کر لیا جو کئی دنوں سے کرنا چاہ رہا تھا۔ بہن سے گلے کرنے کا بہانہ بنا کر اس نے ایک روز میرے ہاتھ میں کچھ کاغذ پکڑا دیے، کہا کہ ہماری دونوں کی زندگی برباد رہنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو اور میں اپنی مرضی سے، یہی ہم دونوں کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ تو میری طرف سے تم آزاد ہو، جس کے ساتھ چاہو زندگی گزارو۔ میں بھی دفتر میں اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ خوشی جو تم سے نہ مل سکی اسے پا سکوں۔ وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور میری اس کے ساتھ بہت بنتی بھی ہے۔ میں بربادی کا کاغذ لیے کھڑی تھی۔ میں نے ساس سے کہا کہ مجھ کو مزید صبر کی تلقین مت کرنا، غفار نے میرے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، برائے مہربانی آپ مجھے میرے میکے چھوڑ آئے۔ ساس اس کے یہ الفاظ سن کر رو پڑی، اسے گلے لگایا، بولی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تو تمہارے لیے اچھا سوچا تھا لیکن سب برا ہو گیا۔ ساس نے مجھے بد دعائیں دے کر مجھ بد نصیب بدصورت لڑکی کو بالآخر رخصت کر ہی دیا۔ میں روتی ہوئی ماں کے دروازے پر واپس آ گئی۔ جب ماں کو میں نے اپنی طلاق کے کاغذات دکھائے تو وہاں پر کہرام مچ گیا۔ بجائے غفار کو برا بھلا کہنے کے دونوں بہنوں نے مجھے ہی دوش دیا تھا، مجھے ہی برا بھلا کہا تھا، مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا کہ تمہارا ہی رویہ صحیح نہیں ہوگا جو تمہارے شوہر نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ میں نے تو چاہت سے شادی کی تھی۔ وہ خاموشی سے یہ سب باتیں سنتی سوچتی رہی تھی میں کہ یہ اذیت قابل برداشت ہے جو اپنوں سے مل رہی ہے، یا وہ اذیت کا سمندر جس کو پار کر کے آئی تھی کسی نے مجھے گلے تک نہ لگایا اور نہ ہی تسلی دی۔ شام کو جب میری واحد دوست اور رازداں میرے گھر آئی تو اس سے میں گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ میں خود زیادہ سمجھدار اور حوصلہ مند ہوں، مجھے یوں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ اگر ایک راہ بند کرتے ہیں تو دوسری راہ کھول دیتے ہیں۔ تم کل ہی سے میرے ساتھ سلائی سینٹر چلو۔ وہ ان دنوں ایک سلائی سینٹر میں ٹریننگ لے رہی تھی، میں نے بھی اس کے ساتھ ہی سلائی سینٹر میں داخلہ لیا، حالانکہ مجھے وہاں داخلہ لینے کی ضرورت نہ تھی۔ مجھے پہلے سے ہی سلائی آتی تھی، ٹیچر میرے ہاتھ کی سلائی دیکھ کر دنگ رہ جاتی۔ میں نے ڈپلومہ مکمل کیا۔ میں ایک مضبوط اعصاب اور ہمت والی لڑکی تھی، خود کو ماضی کی ناکامی کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ جب مجھے غفار نے طلاق دی تو میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں بہت گھمنڈ ہے حسن پر، تو میں تمہیں اپنی اس بدصورتی کے ساتھ بھی ایک کامیاب زندگی گزار کر دکھاؤں گی۔ میں نے ایف اے کے بعد بھی پڑھائی چھوڑ دی تھی، میں نے تعلیم مکمل کی، آئی ٹی کا کورس کیا اور ساتھ اپنا بوتیک بھی شروع کر دیا۔ جلدی میرے بوتیک کی شہرت ہوگی۔ ہمارے محلے کا ایک نوجوان فراز امریکہ سے آیا ہوا تھا، اس نے جب بوتیک کی شہرت سنی تو اپنی خالہ سے کہا کہ مجھ کو آمنہ کا کام دیکھنا ہے۔ جب اس نے میری بوتیک کے کپڑے دیکھے تو اشکر اٹھ کر کہنے لگا آپ تو عقل کو حیران کر دینے کا ہنر جانتی ہو۔ اس نے مجھ سے آرڈر پر کچھ گارمنٹس بنوائے، پھر وہ ان کو امریکہ لے کر گیا جہاں اس کا بزنس تھا، وہاں ان کپڑوں کو خوب پذیرائی ملی۔ فراز نے مجھے مزید آرڈرز دے کر بہت سے گارمنٹس حسب منشا بنوائے۔ اس شخص کی تو قسمت کھل گئی، اس کا بزنس امریکہ میں بہت اچھے سے چل پڑا تھا، بہت منافع پر میرے بنائے ہوئے لباس وہ وہاں پر بیچتا اور ڈیزائن بھی بے حد پسند کیے جاتے۔ اس بار جب وہ پاکستان آیا تو اس نے مجھے شادی کی آفر کر دی۔ میں نے سامنے رکھا اپنی نظر کا چشمہ بھی پہن لیا اور فراز سے کہا کہ آپ پہلے مجھے اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ مسٹر فراز، میں سانولی رنگت اور بدے نین نقش کی مالک لڑکی ہوں۔ اگر آپ بعد میں میری ظاہری شکل و صورت کو تنقید بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مجھے ایسا رشتہ ہرگز نہیں چاہیے جسے میں بوجھ کی طرح سے اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھروں۔ فراز میری بات سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں پر میں کون ہوتا ہوں عیب نکالنے والا، وہ بہترین مصور ہے، اس کی تراشی ہر صورت ہی پیاری ہے۔ بے فکر رہے آمنہ، مجھے آپ کی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہانت نے متاثر کیا، میں خود کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ میں نے فراز سے شادی کر لی اور امریکہ چلی گئی۔ 6 سال کے بعد پاکستان آئی، اپنی دوست سے ملی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی۔ میرا شوہر فراز اس سے بے انتہا مجھ سے پیار کرتا تھا، آج میرے پاس کسی شے کی کمی نہ تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتے ہیں۔ میرے تعاون سے فراز کا بزنس ترقی کر چکا ہے، ہم دونوں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے اپنی یہ کہی ہوئی بات ثابت کر دی کہ انسان تدبیر کرے اور ہمت نہ ہارے تو بدصورت ہو کر بھی وہ اپنی منزل کو پا سکتا ہے۔
ادھر غفار نے آفس کی لڑکی سے اپنی پسند کی شادی کر لی۔ اپنی ساس کو تو اس لڑکی نے 1 مہینے میں بھی ٹکنے نہ دیا۔ ساس اپنے دوسرے بیٹے کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ غفار سے بھی ہر وقت وہ بیجا فرمائشیں اور جھگڑے کر کر کے اس کا جینا حرام کیے رکھتی ہے۔ ساس کے بقول غفار کو آمنہ کی یاد آتی ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ مجبور ہے، اپنی ماں کو تو کھو چکا ہے، پر اپنی پسند سے کی ہوئی لڑکی سے شادی کر کے اپنے بچوں کی ماں کو برداشت کرنا اس کی مجبوری بن گئی۔ مجھے اس کی حالت سن کر بے حد ہنسی آتی ہے۔ حسن پرست لوگوں کی زندگیاں ایسی ہی گزرتی ہیں جیسی غفار کی گزری ہے۔